میں نے اس سے پہلے ہمیشہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقولے کی حیثیت سے، ان کے قول کی حیثیت سے آپ کو ایک بات بتائی، اور یہ در حقیقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خطبہ دیا تھا، جمعیت العلماء ہند کا اجلاس تھا لاہور میں، یہ 1922 کی بات ہے، اس میں جو خطبہ انہوں نے دیا تھا اس میں انہوں نے اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرار دیا ہے۔ اسی کے حوالے سے میں میثاق میں اس کو درج کرتا رہا، اپنی تقاریر میں بھی اس کا حوالہ دیتا رہا کہ لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ امام مالک یعنی ان کے اس روایت کے مطابق امام مالک نے یہ فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ، یہ امام دار الہجرہ ہیں، مدینے کے امام کہلاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ مجھے ابھی ایک صاحب کا خط ملا ہے، وہ ضلع ہزارہ میں کہیں دور دراز جگہ پر کوئی خانقاہ ہے، اور وہاں کے وہ کوئی میری ان سے ملاقات ابھی نہیں ہے، انہوں نے اس کی پوری تحقیق کر کے امام شعرانی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ در حقیقت حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ فرمایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ مزید ان کی پوری جو روایت آئی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہوگی۔ انہوں نے بڑی تحقیق کر کے اس کا پورا حوالہ جو ہے درج کیا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس میں کہ یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ تو ہمیں تیسری چیز جو ملی وہ یہ ہے کہ یہ جو حضور کا طریقہ تھا، جس طریقے سے کہ حضور نے وہ انقلاب برپا کیا یا دین کو غالب کیا، وہی طریقہ امپلائے ہوگا، وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو دوبارہ اس کا امکان ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم نے اپنے ذہن سے کوئی طریقہ ایجاد کیا، ہم نے زمانے میں جس چیز کا چلن اور رواج ہو جائے اسی کو ہم بھی اختیار کر لیں، تو اس سے ہماری محنتیں اکارت ہو جائیں گی اور وہ جد و جہد سفل نہیں ہو سکے گی۔ اس نہج پر البتہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے دل میں اور کسی کے ذہن میں یہ خناس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نہج پر اس جد و جہد کو ذرا سا اور آگے بھی ہم کر کے چلے جائیں تو گویا کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صرف ایک جنریشن میں ہو گیا، ون لائف سپین، ایک انسانی زندگی، کل 22 برس، 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا، ٹوٹل 22 برس بنتے ہیں۔ 22 برس میں دعوت، تربیت، تزکیہ، تنظیم، جمع کرنا، پھر اس کے بعد وہ تصادم، اس کے تمام مراحل، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، سارے مراحل پورے ہو گئے کل 22 برس میں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں، اگر اس کو میں لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں معجزہ، کہ یہ تو واقعتاً معجزہ ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا تو یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ کام کئی جنریشنز میں جا کے مکمل ہو جائے یہ ناممکن نہیں ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ لہذا ہمارے لیے جو اصل کام ہے وہ یہ کہ اس نہج کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمارے سامنے آئے، اسے تو رکھے متعین طور پر، اور اس پر جتنا بھی آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، ہم اسے سمجھے کہ یہی اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے، اور اس نہج میں کوئی جلد بازی کرتے ہوئے، کوئی قبل از وقت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قدم اٹھا کر ہم اپنی منزل کھوٹی کریں گے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا۔